بتائیں گے افا کریم آئی ٹی ٹیکنالوجی پارک میں وزیراعلیٰ پنجاب اس وقت خطاب کر رہے ہیں. وہ بچیوں کی ہے اور آج ہزاروں ڈاکٹرز بن گئے ہیں، انجینئرز بن رہے ہیں، اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، لمز میں پڑھ رہے ہیں، نسٹ میں، فاسٹ میں، پاکستان سے باہر اعلیٰ ترین درسگاہوں میں وہ پی ایچ ڈیز کے کورسز کا، یہ تمام چیزیں پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے تحت کی جا رہی ہیں. مگر اس کی کنیکٹیوٹی جاب کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کی کنیکٹیوٹی چاہے وہ اسکل ٹریننگ ہے، پنجاب میں ٹیپٹا، پنجاب میں پی وی ٹی سی، پنجاب میں پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی، یہ وہ ادارے ہیں جہاں پر ہر سال ہزاروں لاکھوں بچے اور بچیاں وہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں مختلف ٹریڈز میں، اور پھر روزگار کے لیے ان کو بآسانی مواقع ملتے ہیں. لیکن اس کی باقاعدہ ایک ہمیں بڑی کلوز اس کی مانیٹرنگ کرنی چاہیے، ایک میکنزم بنانا چاہیے کہ یہ بچے اور بچیاں یہ جو ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ ای روزگار کے حوالے سے، چاہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ان کی بالآخر کھپت کہاں ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیلنج ہے جو میں ڈاکٹر عمر سیف کے میں حوالے کر رہا ہوں کہ آپ ایک میکنزم بنائیں اور پھر ہمیں بتائیں کہ کس طرح یہ ماشاءاللہ لاکھوں بچے اور بچیاں جو ٹریننگ حاصل کرنے کے فوراً بعد ان کو جابس جلد مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، کیا یہ روزگار ان کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیلنج ہے جس کے لیے ہمیں کوئی میکنزم بنانا پڑے گا. اور بالآخر اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے جس طرح ملیشیا نے کی، جس طرح ٹرکی نے کی، جس طرح جارڈن میں، انڈونیزیا میں، یہ وہ ممالک ہیں جن کی مثال اب پوری دنیا میں دی جاتی ہے کہ جہاں کی جو یوتھ ہے وہ گروتھ کا انجن بن گیا. آج پاکستان میں اور پنجاب میں اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہماری جو یوتھ جو ہے اس کو ہمیں انجن بنانا ہے گروتھ کا، ترقی کا، خوشحالی کا، تاکہ پاکستان کو یہ آگے لے کے جائیں، ملکی پیداوار میں ترقی ہو اور ہماری یوتھ جو ہے وہ کام کرے جس کی یہ لائق ہے. اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے کافی انیشیٹوز اور بھی لیے ہیں جس کی میں تفصیل میں اس وقت یہاں پر نہیں جانا چاہتا، مگر ایک پروگرام کا ذکر ضرور کروں گا. وہ ہے خادم اعلیٰ سیلف روزگار اسکیم. اور یہاں پہ ہم لاکھوں بچیوں کو اور نوجوانوں کو انٹرسٹ فری لونز دے رہے ہیں، اور اس وقت تقریباً 9 لاکھ بچے اور بچیاں، پتہ نہیں یہاں پر ڈاکٹر امجد صاحب تو نہیں بیٹھے، وہ بتا سکتے ہیں 9 لاکھ بچے اور بچیاں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں. ان میں سیمی ایجوکیٹڈ بھی ہیں، ان میں بالکل بنیادی تعلیم ہے ان کی، ان میں کچھ بی اے کی ڈگریز انہوں نے لی ہوئی ہیں. ان بچوں اور بچیوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے ہم نے ان کو اسمال لونز دیے ہیں. مگر یہ اسمال لونز اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک حد تک فائدہ ہے کہ دے ڈو ناٹ ایکچولی میک ویلیو ایڈیشن. وہ مارکیٹ سے ایک آئٹم خریدی اور کہیں اور بھیج دی اور انکم حاصل کر کے اپنے بال بچوں کا، والدین کا پیٹ پالا. ویلیو ایڈیشن تب ہوگی کہ ہم تعلیم، یعنی یہ جو ہنر آپ سیکھ رہے ہیں، ای روزگار ہے، اسکل ڈیولپمنٹ ہے، ٹیکنیکل ٹریننگ ہے، اس میں آپ آگے بڑھیں اور پھر آپ کو لونز ملیں، آپ ان لون سے آپ فائدہ حاصل کریں، اپنا ذاتی کاروبار جو ہے اس کو شروع کریں. جس طرح آپ نے دیکھا اس بچے مزمل عارف نے شروع کیا، اس طرح کے ہزاروں کیسز اب ای روزگار میں موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ 40 سینٹر جو آج اب بنائے گئے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب بھی کافی نہیں ہیں. ان کو ہمیں 400 نہیں بلکہ 4040 لاکھ تک لے کے جائیں گے، تب جا کر یہ ہماری یوتھ جو ہے پنجاب کی وہ امپاورڈ ہوگی. اس کے لیے آپ ایک پلان بنائیں. ظاہر ہے کہ راتوں رات ہم اس مسئلے کا کافی اور شافی حل نہیں نکال سکتے، اس کے لیے وقت لگے گا. اور اگر ان بچوں نے مناسب سمجھا ان کی ججمنٹ میں کہ اگلے 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون نے، خادم پنجاب نے، کچھ وزیر اعظم نواز شریف کی لیڈرشپ میں کام کیا ہے، ہمیں ووٹ دیں گے، تو میں یہاں پر کوئی سہانا خواب ان کو نہیں بتانا چاہتا، کوئی جھوٹی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو پھر ہمیں کنٹینیوٹی دینے کے لیے ہمیں
वक्त मिलेगा, मैंडेट मिलेगा, हम इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। आखिरी बात मैं आज इस मीटिंग के हवाले से आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सारी कनेक्टिविटी, चाहे ई रोज़गार है, चाहे स्किल डेवलपमेंट है, चाहे आपकी ज़रई, आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, लाइफ स्टॉक है, इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, ट्रेड है, आप इंटरनेट में जो भी आप डिज़ाइन बनाते हैं, आप कैंपेन बनाते हैं, इस सारे का ताल्लुक जो है वो एनर्जी से है। और एनर्जी वो चैलेंज था जब 2013 में हमारी गवर्नमेंट आई, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि रातों को बिजली बंद होती थी, दिन में बिजली बंद होती थी। एक मजदूर अपने काम से, रोजगार से उसका रोजगार छिन गया था कि बिजली नहीं थी। रात को जब घर आता था बेरोजगार, पंखा नहीं चलता था, तो वो दिमागी ज़हनी मरीज बन चुका था। और ये एक नहीं, पूरे मुल्क में इसकी लाखों मिसालें मौजूद हैं। आज मैं ये कह सकता हूँ बिला खौफ तरदीद कि अल्लाह ताला के फजल करम से आज इस साल के आखिर तक या 2018 के शुरू में इस मुल्क के अंदर बिजली ना होने की बिना पर जो अंधेरे छाए हुए थे वो छट जाएंगे और पाकिस्तान पहली मर्तबा 15-20 सालों में एनर्जी सरप्लस होगा और हमारे पास बिजली फालतू होगी, ज़राअत के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी, ई रोज़गार के लिए भी। और इतनी शफाफियत के साथ मैं ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूँ, इतनी ट्रांसपेरेंट और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ इस तरह के मंसूबे 70 साल तारीख में पहले कभी नहीं लगाए गए थे। और आज अगर मैं ये कहूँ कि इन मंसूबों की तैयारी में और आज कल दिन रात वो अपने मुकम्मल होने के मराहल तय कर रहे हैं। अभी भिक्की में, शेखुपुरा में चंद दिनों में या 1-2 हफ्तों में गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट 800 मेगावाट बिजली मुहैया करेगा नेशनल ग्रिड में। तो ये तारीख में कभी इस तरह नहीं हुआ। मैं इस तफसील में जाए बगैर ये कहूँगा कि दीज हैव बीन माइलस्टोन्स, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, स्पीड के हवाले से और प्रोफेशनल वर्क के हवाले से और अनटायरिंग एफर्ट्स के हवाले से। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस साल के आखिर में, अगले साल के शुरू में पाकिस्तान एक अजीम मुल्क होगा जहां पर बिजली ना होने की बिना पर अंधेरे नहीं होंगे, बल्कि फर्स्ट टाइम अगर हिंदुस्तान को बिजली की जरूरत हुई तो पाकिस्तान उसको मुहैया कर सकेगा। दिस विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर द नेशन ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद।